نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخت وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غیر مضار وصیۃ من اللہ واللہ علیم حلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والعاملین والحمد للہ رب العالمین۔ تقسیم وراثت کا بیان ہے نا، تقسیم وراثت کا بیان ہے۔ باپ اور بیٹوں کے احوال بیان کیے جا چکے ہیں، اب آج انشاءاللہ بیوی اور شوہر کے احوال بیان کیے جائیں گے۔ یعنی اگر بیوی مرتی ہے اور وراثت میں مال چھوڑ کے جاتی ہے تو کیسے بٹے گا، شوہر مرتا ہے وراثت میں مال چھوڑ کے جاتا ہے تو کیسے بٹے گا، ہے نا۔ تو اصل میں ورثہ میں وراثت کا مال تقسیم کرنے کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں، آج میں نے اس میں نکالا ہے، بہت پوائنٹڈ باتیں ہیں۔ باپ کی جو ہوتی ہے وہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، باپ کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی باپ کا انتقال ہوا، میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو، پھر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹی ہو، پھر میت کا باپ ہو اور ساتھ میں کوئی نہ ہو۔ 3 صورتیں ہیں۔ میت کا باپ ہو یعنی زید مرا، اس کا باپ موجود ہے، ٹھیک، میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا بھی ہو، سمجھ گیا نا۔ میت ہو، زید کا باپ عمر ہو، بیٹا خالد بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو تین حالتیں باپ کی ہوتی ہیں، میت کا باپ ہو ساتھ میں بیٹا بھی ہو، ٹھیک، میت کا باپ ہو ساتھ میں بیٹا نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو، دوسری حالت۔ پھر میت کا باپ ہو ساتھ میں نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، بیوی کی حالت نیچے بیان کی جائے گی، ابھی صرف باپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا ہو تو اسے 1/6 ملے گا، یعنی 1/6، ہاں باپ کو ملے گا 1/6 ملے گا۔ یہ کب؟ جب میت کا باپ ہو اور ساتھ میں بیٹا ہو۔ اسی طریقے سے اگر میت کا باپ ہو ساتھ میں بیٹا تو نہ ہو بلکہ صرف بیٹی ہو، پھر بھی باپ کو 1/6 ملے گا، یعنی 1/6، پورے مال کو 6 حصے میں تقسیم کر کے 1 حصہ اسے دیا جائے گا، ٹھیک۔ تیسری حالت کیا تھی؟ میت کا باپ ہو اور ساتھ میں نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو، ہاں، تو پھر اس کی صورت یہی ہے کہ وہ اسبا بن جائے گا، اسبا مطلب وہی اس کا مالک ہو جائے گا، تو اسے پورا دے دیا جائے گا، سمجھ رہے نا۔ یہ باپ کے لیے بہت شارٹ میں انہوں نے بات بیان کی ہے۔ کوئی بیٹا نہ ہو کوئی بیٹی نہ ہو تو بطور اسبا، بطور مالک، ہاں، اس کا قریبی ہونے کے ناطے اسے پورا کا پورا دے دیا جائے گا۔ اچھا، ماں شریک بھائی کی 3 صورتیں ہیں۔ ماں شریک بھائی سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، رضائی بھائی، ماں شریک بھائی، اس کی جو ہے انہوں نے بیان کیے 3 صورتیں ہیں۔ کیا اخیافی بھائی اگر ایک ہو تو اخیافی بھائی کو وہی 1/6 ملے گا،
رضائی بھائی کو اگر ایک ہے تو 1/6، ٹوٹل 6 حصے کیے جائیں گے، 6 میں ایک حصہ اسے دے دیا جائے گا۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں، اگر نقش ہو جائیں گی تو اس سے آسان ہو جائے گا بہت سارا کام۔ تو 1/6 ملے گا اخیافی بھائی کو۔ دوسرا، اخیافی بھائی اگر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں، خواہ وہ بھائی ہوں یا بہنیں، دونوں مل کر ہوں، تو انہیں 1/3، ہاں 1/3 ملے گا۔ تیسری صورت دیکھیے، باپ دادا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی وغیرہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے۔ کیا مطلب ایسے دیکھ لیں، ایسے یہ میت ہے، یہ بیچ والی، اس کا قریبی ادھر سے چاہے موجود ہو چاہے ادھر سے موجود ہو، یعنی چاہے بیٹا موجود ہو چاہے باپ موجود ہو، پھر چاہے پوتا موجود ہو یا پوتی موجود ہو اس کی شاخوں سے، سمجھ رہے نا؟ تو ان سب کے یہ سب کیا ہے؟ اسوا ہے، یعنی خونی رشتے سے ہیں یہ، سمجھے؟ یہ سب اقربا کہلاتے ہیں، اقرب ہیں۔ تو پہلے بیٹے کو دیکھا جائے گا، بیٹا ہے تب بھی وہ اخیافی بھائی یعنی رضائی بھائی محروم ہو جائے گا، ہاں پوتا ہے تب بھی وہ محروم ہو جائے گا، ہاں ادھر باپ ہے تب بھی محروم ہو جائے گا، دادا ہے تب بھی محروم ہو جائے گا۔ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ یعنی میت کے اگر اصول موجود ہوں اور فروع موجود ہوں، 2 جملے بولے جاتے ہیں، میت کے اصول موجود ہوں یا فروع موجود ہوں۔ اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو نکلا، میت سے جو لوگ نکلے وہ موجود ہوں، فروع کا مطلب جس سے وہ نکلا وہ موجود ہوں۔ تو اگر یہ دونوں پارٹیاں موجود ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک موجود ہے تو یہ اخیافی یا رضائی ٹائپ کے جو بھائی ہیں، دودھ شریک وغیرہ، وہ محروم ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ وہی انہوں نے تیسری حالت بیان کی ہے، باپ دادا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے ہوتے ہوئے اخیافی بھائی محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح اخیافی بہن کے بھی یہی 3 احوال جیسے اوپر بیان کیے۔ اب آگے بیان کرتے ہیں شوہر کی 2 صورتیں۔ شوہر کی 2 صورتیں ہیں۔ اچھا، یعنی مرنے والی میت اہلیہ ہے، بیوی مر رہی ہے، شوہر چھوڑ جا رہی، تو شوہر کی 2 صورتیں بنیں گی۔ کیا شوہر کے ساتھ بچے بھی ہیں یا شوہر کے ساتھ بچے نہیں ہیں؟ ایک صورت بچے ہیں اور دوسری صورت بچے نہیں ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں شوہر کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے تو شوہر کو 1/4 ملے گا، 1/4، ہے نا؟ یہ ضابطہ سن لے تو ترجمہ کر لیں گے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سمجھ رہے نا؟ شوہر کی پہلی صورت کیا ہے؟ اگر فوت ہونے والی کی اولاد ہے، فوت ہونے والی کی اولاد ہے، ہاں تو شوہر کو 1/4 ملے گا، 1/4 ملے گا، 1/4، ٹوٹل مال کا 4 حصہ کیا جائے گا، 1 حصہ شوہر کو مل جائے گا، باقی لوٹ جائیں گے اولاد کی طرف۔ اچھا، اگر فوت ہونے والی کے پاس اولاد نہیں ہے تو شوہر کو 1/2 ملے گا، باقی مال پھر اسبا دیکھا جائے گا، کیا اس کا کوئی قریبی ہے؟ قریبی ہے تو ٹھیک، اور نہیں ہے تو پھر شوہر کو مل جائے گا۔ ہاں، یعنی پہلے 1/2 دے دیا جائے گا اسے، شوہر کو، اگر اولاد نہیں ہے تو 1/2 دے دیا جائے گا۔ اب 1/2 دینے کے بعد اب دیکھا جائے گا اس کا باپ ہے، اس کا باپ ہے کہ نہیں، یا میت جو عورت ختم ہوئی ہے اس کے شوہر کا لڑکا ہے کیا؟ یہ تو عورت کے لڑکے کی بات ہوئی ہے، ممکن ہے کہ وہ عورت لڑکے لے کر آئی ہو، سمجھ رہے نا؟ یہی تو نقطہ ہے شریعت میں، سمجھ رہے؟ پھر وہ دیکھا جائے گا اقرب میں، کوئی ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو پھر جو بچے گا مال اسبا ہونے کے ناطے پھر شوہر کو دے دیا جائے، اگر کوئی حقدار نہ ہوگا تو۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ شوہر کی 2 صورتیں تھیں، تو دوسری صورت یہی تھی، اگر فوت ہونے والی کی اولاد نہیں ہے
تو شوہر کو 1/2 ملے گا۔ اب ایسے ہی بیوی کی بھی 2 صورتیں ہیں، جیسے شوہر کی بنی، بیوی کی 2 صورتیں ہیں۔ کیا؟ اگر فوت ہونے والے کی اولاد ہے، یعنی شوہر فوت ہوا ہے، بیوی بچی ہے، تو فوت ہونے والے کی اولاد ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا، 1/8 ملے گا۔ شوہر کو کیا ملا تھا؟ 1/4۔ اور آپ پچھلے ہفتے سماعت کیے تھے کہ لڑکے کو لڑکی کے دگنا ملتا ہے، سنے تھے نا کہ میل کو فیمیل سے ڈبل ملتا ہے۔ وجہ کیا؟ شرعی وجہ کیا بتائی کہ بھائی وہ کفیل زیادہ ہے، وہ ذمہ دار زیادہ ہے، اس پر ذمہ داریاں بوجھ بہت ہیں، اس لیے شریعت نے اس پر ڈبل حصہ متعین کیا ہے، تو وہ اس میں بھی باقی رہے گا۔ یعنی مرنے والا زید مرا، بیوی چھوڑ جاتا ہے، تو اب اگر وہ اولاد چھوڑ کے جا رہا ہے تو بیوی کو 1/8 ملے گا، یعنی ٹوٹل مال کا 8 حصہ کیا جائے گا اور 8 میں سے 1 بیوی کو مل جائے گا، باقی اس کی اولاد کو دے دیا جائے گا۔ عصبہ وہی بنے گا نا، اس کا قریب وہی بنے گا، سمجھ رہے نا؟ باقی بچہ مال بیٹے کے پاس ہو جائے گا۔ تو یہ بیوی کی پہلی صورت 1/8 اگر اولاد ہو تو۔ دوسری صورت یہی بنے گی، اگر فوت ہونے والے کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا، یعنی 1/4 ملے گا، بیوی کو 1/4 ملے گا، باقی اس کے جو ہے بھائی جو اس کے اقرب ہوں گے، جیسے شوہر مرا ہے نا، اب اس کے بھائی ہیں، ہاں باپ ہے، بھائی ہیں، سب دیکھا جائے گا، بھتیجا ہے یا بہن ہے، بہن کا بھی تو امکان ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ایسے درس تھوڑا اکتاتے ضرور ہیں لیکن بہت کام کی باتیں ہیں۔ تو اسی طریقے سے بیٹی کی 3 صورتیں ہیں، ہے نا؟ پہلے باپ کی حالت، پھر ماں کی حالت بیان ہوئی، پھر شوہر کی حالت بیان ہوئی، پھر بیوی کی حالت بیان ہوئی، اب بیٹی کی صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ بیٹی کی کتنی؟ 3 صورتیں ہیں۔ اگر بیٹی 1 ہو تو 1/2 ہو جائے گا، اگر بیٹی 1 ہے تو 1/2 پائے گی، سمجھ رہے نا؟ 1 ہی بیٹی ہے تو آدھا مال اس کا ہو جائے گا۔ اب دیکھا جائے گا کوئی اور ہے، سمجھے؟ اس کے اسبا میں سے باپ اوپ ہے کہ نہیں، بھائی ہیں کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ ٹھیک، 1/2 یعنی آدھا مال ملے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو ان کو 2/3 ملے گا، ہاں 2/3 ملے گا، تاکہ وہ بانٹ لیں، سمجھے؟ وہ اپنا تقسیم کر لیں، 2/3 انہیں دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو، بیٹیوں کے ساتھ بیٹا بھی ہو تو بیٹیاں عصبہ بن جائیں گی اور لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا دیا جائے گا، جیسے کہ پہلے جملے میں آپ نے سماعت کیا تھا، ہے نا؟ للذکر مثل حظ الانثیین، مرد کے لیے عورت سے 2 گنا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو یہ 3 حال۔ اب ماں کی حالتیں دیکھیے، ماں کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بہن بھائی ہوں تو ماں کا کل مال کا 1/4 یعنی 1/4 نہیں 6 ملے گا ماں کو۔ دیکھیے ابھی نہیں سمجھے، اگر میت کا بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی یا کسی بھی قسم کے 2 بھائی بہن ہوں تو ماں کو کل مال کا 1/6 ملے گا، ہاں یعنی زید مرا، وہ ماں چھوڑ گیا، ماں کے ساتھ زید کے پاس بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، پوتا بھی ہے، پوتی بھی ہے نا؟ ان میں سے کوئی بھی 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں تو اب ماں کو
1/6 ملے گا. ہاں یعنی 1/6. ٹھیک. اگر میت کا بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہ ہو اور بہن بھائیوں میں سے 2 افراد نہ ہو، خواہ ایک ہو تو ماں کو کل مال سے 1/3 ملے گا. 1/3. ابھی جب سب تھے تو 1/6 ملا، اب جب کوئی نہیں ہے تو 1/3 ملے گا. ٹھیک. تیسری صورت دیکھیے، اگر میت نے بیوی اور ماں باپ یا شوہر اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو بیوی یا شوہر کو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کا 1/3 کیا جائے گا. تو 1/3 اسے دے دیا جائے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مرنے والا مرا، ٹھیک، بیوی بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، ہاں ہاں. تو اب ایسی صورت میں وہ جو اقرب لوگ ہیں انہیں بانٹا جائے گا. اب جو مال بچے گا اس میں سے وہ 1/3 پائے گی ماں. ہاں ماں پائے گی. سمجھے؟ جیسے زید مرا، انتقال کیا، ماں بھی چھوڑا، بیوی بھی چھوڑا، بچے چھوڑا. تو اب پہلے بچوں میں یا بیوی میں مال تقسیم کیا جائے گا. بھائی جو 1/4 یا 1/8، ابھی آپ سنیں نا، 1/4 ملے گا جب اولاد نہ ہوگی، 1/8 ملے گا جب اولاد ہوگی. اب 1/8 اسے دینے کے بعد پھر بیٹے کو ملنے کے بعد اب جو ہے جو مال بچے گا پورے مال کا 1/3 نکالا جائے گا. سمجھ گئے نا؟ پورے مال کا 1/3 نکال کے 1/3 اسے ماں کو دے دیا جائے گا. ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں، بیٹے کو بیٹی سے 2 گنا ملتا ہے، یہ پہلے کلیئر ہو گیا. اور جہاں بھائی اسبا بن جائیں، یعنی قریبی رشتہ دار، اس سے زیادہ قریب اب کوئی نہ ہو، جہاں بھائی اسبا بن جائیں، بیٹا نہ ہو تو بھائی ہی نہ بنے گا، باپ نہ ہو تو بھائی ہی بنے گا. ہمیشہ پہلے اصول اور فروع دیکھے جائیں گے. میت کے ماں اور باپ اور بیٹا دونوں سائڈ سے. جانبین میں جب کوئی نہیں ہوتا تب وہ بکھر کر بھائی کی طرف، بہن کی طرف. سمجھ رہے نا؟ تو یہاں وہی کہہ رہے ہیں اور جہاں بھائی اسبا بن جائیں وہاں انہیں بہنوں سے 2 گنا دے دیا جائے گا. بھائی بیٹا نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، اب بھائی بہن ہیں. بھائی بہن جب یہی لوگ بچے تو ایسے ہی پہلی والی صورت میں مال تقسیم کر دیا جائے گا. یعنی اس میں جو بھائی ہے بہنوں سے ڈبل پائے گا، جو بھائی ہے وہ بہنوں سے ہاں ڈبل پائے گا. یہاں وہی بیان کر رہے ہیں. اور کئی وہاں انہیں بہنوں سے 2 گنا ملتا ہے. اور کئی جگہ بہنیں بھی اسبا بن جاتی ہیں جب بھائی نہ ہو. بھائی میت کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ باپ ہے، سمجھ رہے نا؟ تو اب اور بھائی بھی نہیں ہے تو بہن ہی اس کا قریبی کہلائے گی نا. اب بہن اسبا کہلائے گی. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی بہن بھی اسبا بن جاتی ہے. سمجھے؟ تو اب اصحاب فرائض کو دینے کے بعد بقیہ سارا مال وہ لے لیتی ہیں، ان کا حصہ وہ اسبا بن جائیں گے. ٹھیک. دوسرا ایک اور اہم قاعدہ یہ ہے کہ قریبی کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے. ہمیشہ ضابطہ ہے، قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے دور والا محروم ہو جاتا ہے. جیسے انہوں نے بتا دیا اور سمجھ میں بھی آنے والی بات ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا، باپ کے ہوتے ہوئے دادا، بھائی کے ہوتے ہوئے بھتیجے بھتیجی، یہ سب محروم ہو جائیں گے. ٹھیک. یہ ان کا رہا مختصر سا ضابطہ. اب دیکھیے، وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو. آپ سماعت کر چکے ابھی ہے نا؟ تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں ان میں سے تمہیں آدھا ملے گا اگر ان کی اولاد نہ ہو. پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں 1/4 ملے گا، ان کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہاں تمہیں 1/4 میں. وہی فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، پھر اگر ان کے لیے ان کی اولادیں ہوں، ان کی اولاد ہوں تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ،
پھر تو ان کے ترکہ میں سے ممت رکھنا، ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ملے گا. لیکن یہ سب بانٹنے کا سسٹم کب لاگو ہوگا؟ من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین. سمجھ رہے نا؟ جو وصیت وہ کر گئی ہیں ان وصیت کو پورا کرنے کے بعد، یا پھر ان کے اوپر کوئی قرض ہو تو قرض چکانے کے بعد. تقسیم وراثت کا حکم تب نافذ ہوگا جب میت پر کوئی ذمہ داری نہ رہ گئی ہو، خواہ وہ ذمہ داری وصیت کی ہو، وہ وصیت کر کے گیا ہو یا جانے والے نے، یا پھر میت کے ذمہ دین ہو، قرض ہو. مثال میں نے بتایا تھا کہ جیسے اس نے کہہ کے وہ انتقال کیا کہ میرے مال میں سے اتنا حصہ مسجد میں دے دینا، یہ وصیت ہے اس کی، تو اب پہلے دینا پڑے گا پھر اس کے مال کا بٹوارا کیا جائے. تو بہرحال یہاں قرآن کریم کی جو آیات ہے من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، تو اس کے لیے جو ہے وہ جو وصیت کر گئی، وصیت کی پورتی کے بعد ہی پھر اسے تقسیم وراثت کیا جائے گا، یا پھر اس پر کوئی قرض ہو، قرض نکالنے کے بعد. اب دیکھیے وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور وَلَهُنَّ یعنی ان کے لیے، کن کے؟ بیویوں کے لیے. یہ تو تمہارے لیے جب بیویاں چھوڑ گئے ہیں، اور یہ ان کے لیے جو تم چھوڑ جا رہے ہو. ٹھیک، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اور نکال کر، اور تمہارے ترکہ میں تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہے. تمہارے ترکہ میں عورتوں کا چوتھائی ہو، اور مان لیجیے ایک بیوی ہو تو چوتھائی تو پائی جائے گی، اور کئی ہو تو کئی ہو تو یہ صورت ہے کہ اسی چوتھائی میں وہ بانٹ لیں گی. ہاں، شارح لکھتے ہیں کہ اگر کئی ہوں، اکیلی ہو تو پوری چوتھائی پا جائے گی، اگر کئی ہوں گی تو سب اس چوتھائی میں برابر شریک ہوں گی. ہاں، سمجھ رہے نا؟ ان لم یکن لکم ولد، اگر تمہارے پاس اولاد نہ ہو، یعنی تم اولاد چھوڑ کے نہ جاؤ. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر تمہاری اولاد ہو تو تمہارے ترکے میں سے فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو انہیں 8واں ملے گا. اگر تمہاری اولاد ہوں تو تمہارے ترکے میں سے انہیں 8واں ملے گا. اچھا، لیکن پھر وہی گفتگو کہ من بعد وصیۃ توصون بہا او دین، جو وصیت تم کر جاؤ اور دین نکال کر، قرضہ دے کر. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑا، ماں اور باپ اور اولاد یعنی قریبی میں کوئی نہیں ہے، قریبی میں کوئی نہیں ہے، نہ اس کی ماں موجود ہے، نہ اس کا باپ موجود ہے، نہ بیٹا موجود ہے، نہ بیٹی موجود ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب بیٹا بیٹی موجود نہیں ہے، پوتا پوتی بھی موجود نہیں ہے، تو اب کوئی اور دیکھا جائے گا نا. کوئی اور میں کون ہو جائے گا؟ بھائی کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، بچے، یہ سب دور والے آئیں گے، کلالہ انہوں کہا گیا. دیکھیے اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے، اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے، تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا دیا جائے گا، ان میں سے ہر ایک کو چھٹا دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، تو پھر اگر وہ بہن بھائی ایک سے زائد ہوں تو سب کو تہائی میں شریک ہو جائیں گے، یعنی 1/3 پائیں گے جتنے بھی لوگ ہوں. ٹھیک، من بعد، لیکن گفتگو وہی ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، میت کے وصیت اور دین نکال دینے کے بعد. سمجھ رہے ہیں؟ مراد یہ ہے کہ یہاں اس جو قریبی رشتے والے ہیں، جو بیٹا ہو، پوتا ہو، یا ادھر باپ ہو، دادا ہو، ہے نا، یا پھر ماں ہو، سمجھ رہے ہیں نا، ماں ہو، یہ سب کوئی نہ ہو، یہ کوئی نہ ہو تو اب یہ ترکہ بٹے گا دور والے رشتہ داروں میں.
بہن کی اولاد، بھائی کی اولاد وغیرہ وغیرہ، یا بھائی ہوں تو بھائی میں، یا ان کی اولادیں ہوں تو ان کی اولادوں میں، یہ دور کی بات ہے۔ اس سے پہلے یہی دیکھا جائے گا جو انہوں نے کہا تھا کہ اگر قریب والے موجود ہیں تو یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے نا، قریب والے موجود ہیں تو یہ سب محروم ہو جائیں گے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، میت کے وصیت اور دین نکالنے کے بعد، غیر مضار وصیۃ من اللہ، غیر مضار، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ دیکھیے، جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا مطلب اپنے وارثوں کو تہائی سے زیادہ وصیت کر کے، وہ گفتگو آئی نا تہائی والی، یعنی تہائی مال کی وصیت کرنے کا حکم دیا۔ اب مطلب یہ ہے کہ پورے کا وصیت کرنا یہ اولادوں پر ظلم ہے، سمجھ رہے نا، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، یعنی ایسی وصیت نہ ہو کہ جس میں وارثین کو تکلیف ہو جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر 1 ایکڑ زمین ہے اور اس نے پورے 1 ایکڑ کے بارے میں کہہ دیا کہ یہ ہماری وصیت ہے کہ پورا 1 ایکڑ عیدگاہ میں دے دیا جائے، تو عذر شرع وہ تو مل جائے گا عیدگاہ کو، لیکن اس نے ظلم کیا، غلط کیا ہے، سمجھے۔ اور شرعی مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ ناجائز وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ جو وصیت ناجائز ہو، اگر وہ وصیت کر جائے کہ میرے مال سے شراب خانہ کھلوا دینا، تب ہے تو وصیت، لیکن ایسی وصیت پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا۔ ہاں، تو یہ سب باتیں دھیان میں رکھتے ہوئے کہ وصیت ہو تو زیادہ اسے حق ہے کہ 1/3 کی وصیت کرے۔ انہوں نے اس گفتگو میں کہہ دیا نا من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین غیر مضار، یعنی اپنے وارثوں کو 1/3 سے زیادہ وصیت کر کے نقصان نہ پہنچایا ہو اس میت نے، ہاں، یا کسی وارث کے حق میں وصیت کر کے نقصان نہ پہنچایا ہو۔ کوئی ایسی وصیت نہ کر جائے جس سے وارثین کو نقصان ہو، کوئی ایسی وصیت کر جائے جس میں بھائی لڑتے رہیں زندگی بھر، یا کوئی ایسی وصیت کر جائے جس میں مال کے 2 شریک لوگ لڑتے رہیں ہمیشہ، ایسا نہ کرے۔ اب کچھ مسائل ہیں، یہی سماعت کرے، ترجمہ مکمل ہو گیا۔ دیکھیے، فرائض و وارث کئی قسم کے ہیں۔ اصحاب فرائض یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے حصہ مقرر کیے جاتے ہیں، شریعت نے جن کا حصہ مقرر کیا ہے۔ بیٹی 1 ہو تو آدھے مال کی مالک، زیادہ ہوں تو سب کے لیے 2/3، پوتی پر پوتی اور اس کے نیچے تک ہر پوتی اگر میت کے والد نہ ہوں تو بیٹی کے حکم میں ہے، یعنی میت کا باپ اگر نہیں ہے تو یہ پوتی وغیرہ بھی بیٹی کے حکم میں ہو جائیں گے، ہاں، بیٹی کے حکم میں۔ اور اگر میت نے 1 بیٹی چھوڑی ہو تو یہ اس کے ساتھ چھٹا پائے گی، چھٹا حصہ، اور اگر میت نے بیٹا چھوڑا ہو تو ساقط ہو جائے گی، کچھ نہ پائے گی۔ اب وہ پوتی، بیٹا چھوڑا ہو جب، تو اب وہ پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، سمجھے، چونکہ اب قریب میں کوئی ہے ہی نہیں نا، بیٹے کو چھوڑ کر بیٹا ہی قریب ہے، تو وہی اسبا بھی بنے گا، وہی اصحاب فرائض بھی بنے گا، اسی کو سب دے دیا جائے۔ اب یہ اس کی مہربانی کے اوپر ہے، وہ چاہے تو اپنے بھائی کی بیٹی کو اس کی پوتی کہلائے گی، جس کے بھائی کی بیٹی کہلائے گی تو وہ اسے دے سکتا ہے، یا جو بھی ہو۔ اچھا، تو کچھ نہ پائے۔ اگر میت نے 2 بیٹیاں چھوڑی تو بھی پوتی ساقط ہو جائے گی، چونکہ بیٹی موجود ہے نا، بھلے بیٹا نہیں ہے لیکن بیٹی موجود ہے، تو لہٰذا اب یہ جو ہے یہاں پوتیاں ساقط ہو جائیں گی۔ لیکن اگر اس کے ساتھ یا اس کے نیچے درجے میں کوئی لڑکا ہو تو اس کو اسبا بنا دیا جائے گا۔ سگی بہن میت کے بیٹا یا پوتا نہ چھوڑنے کی صورت میں بیٹیوں کے حکم میں ہے، یعنی بیٹا اور پوتا نہیں ہے، زید مرا، اس کے پاس نہ بیٹا ہے نہ پوتا ہے، تو اب یہ جو بہن ہے نا یہ بیٹی کے حکم میں ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ اس کا 2 میں 1 حصہ پائے گی، سمجھے، 1/2، سمجھ رہے نا، یہ جو بہن ہے
کیوں پا رہی ہے؟ اس لیے کہ جو اس کا قریب ہونا تھا کوئی ہے ہی نہیں، نہ تو بیٹا ہے نہ ہی پوتا ہے. سمجھ گئے؟ اچھا اچھا، اللاتی بہن، اللاتی سمجھتے ہیں؟ اخیافی تو وہ ہے جو ماں شریک ہے، اللاتی بہن جو باپ شریک ہے. مطلب ایک عورت باپ کے نکاح میں آئی اور اس باپ کے پاس ایک بیٹی پہلے سے تھی. سمجھ گئے نا؟ ایک عورت باپ کے نکاح میں آئی اور باپ کے پاس پہلے سے ہی بیٹی تھی، تو اب اس کے بھی جب وہ جو آئی ہے نئی بیوی، اس سے بھی لڑکے پیدا ہوئے، تو یہ اس کے اللاتی بھائی بہن کہلائیں گے. اور اگر ماں لے کر آئی تھی تو وہ اخیافی کہلائیں گے. سمجھے؟ یہ سب مسائل بڑے پیچیدہ ہیں. اچھا، تو باپ شریک، ان کی مائیں علیحدہ علیحدہ ہوں گی، وہ حقیقی بہنوں کے نہ ہوں گی، نہ ہونے کی صورت میں ان کے مثل ہیں. اور دونوں یعنی حقیقی بہن نہیں ہے تو پھر وہی اللاتی بہن وہ مال پائے گی. جیسا بھی اوپر اس میں پڑھے نا، حقیقی بہن نہیں ہے تو اخیافی بہن پائے گی. سگی بہن اگر نہیں ہے ہاں تو ماں شریک رضائی جس کو کہتے ہیں تو رضائی بہن پائے گی. ایسے یہاں بھی ہے، باپ شریک بہن بھی تب پائے گی جب حقیقی بہن موجود. ہاں ٹھیک. اچھا، دونوں قسم کی بہنیں یعنی اللاتی و حقیقی میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا بن جائیں گی. اچھا، اور بیٹے اور پوتے اور اس کے ماتحت کے پوتے اور باپ کے ساتھ یہ ساقط. امام صاحب کے نزدیک، امام اعظم کے نزدیک دادا کے ساتھ بھی یہ جو سوتیلے لوگ ہیں یہ محروم ہو جائیں گے. اگر باپ ہے تو دادا محروم، اور بیٹیاں ہیں یا سگی بہنیں ہیں تو یہ سب محروم ہو جائیں گے. یہ وہ گفتگو کر رہے ہیں. سوتیلے بھائی بہن جو فقط ماں میں شریک ہوں، ان میں سے ایک ہو تو چھٹا اور زیادہ ہو تو تہائی مال. ٹھیک. ان میں مرد و عورت برابر حصہ پائیں گی. یعنی جو دور والے رشتے میں ہیں وہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو اس کا ڈبل ملے گا. بھائی بہن جو اخیافی بھائی بہن یا اللاتی بھائی بہن یعنی ماں شریک جو بھائی بہن ہو یا باپ شریک جو بھائی بہن ہو، ان میں اب جو مال بانٹا جا رہا ہے تو اس میں برابر سرابر بانٹا جائے گا. اس میں میل فیمیل کا لحاظ، مذکر مؤنث کا لحاظ بالکل نہیں ہے، چونکہ وہ دور والے ہیں. اچھا، برابر حصہ پائیں گے. اور بیٹے پوتے اور اس کے ماتحت کے پوتے اور باپ دادا کے ہوتے ہوئے یہ سب ساقط ہو جائیں گے. اس کے ماتحت کے پوتے یہ سب ساقط ہو جائیں گے یعنی نکل جائیں گے. باپ چھٹا حصہ پائے گا. اگر میت نے بیٹا یا پوتا یا اس کے نیچے کے پوتے چھوڑے ہوں، اور اگر میت نے بیٹی یا پوتی یا نیچے کی کوئی پوتی چھوڑی ہو تو باپ چھٹا اور وہ باقی بھی پائے گا. ہاں باقی بھی مال پائے گا. اچھا، جو اصحاب فرض کو دینے کے بعد جو مال بچے گا، یعنی دادا یعنی باپ کا باپ، تو وہ باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا کو دے دیا جائے گا، چونکہ وہ باپ ہی کے مثل کہلائے گا. باپ موجود نہیں ہے نا، باپ موجود نہیں ہے تو اب وہ باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ دادا بھی باپ کے مثل کہلائے گا. تو باپ کی جو صورت بنی ہے پیچھے چھٹا حصے کا ذکر ہوا نا، تو وہ چھٹا حصہ پائے گا. ٹھیک. اچھا، باپ کے سوائے اس کے ماں کو ثلث یعنی تہائی ماں بقیہ کی طرف رد نہ کر سکے گا. ماں کا چھٹا حصہ ہے. اگر میت نے، یہ آپ سن لیے نا، اگر میت نے اپنی اولاد یا اپنے بیٹے یا پوتے یا پر پوتے کی اولاد یا بہن یا بھائی میں سے دو چھوڑے ہوں، خواہ وہ بھائی سگے ہوں یا سوتیلے ہوں، اگر ان میں سے کوئی نہ چھوڑا ہو تو ماں کو کل مال کا تہائی حصہ دیا جائے گا. ہاں اگر یہ سب کوئی نہ ہو تو اسباب میں سے. اچھا، اگر میت کے زوج یا زوجہ یعنی بیوی یا شوہر، یعنی مرا تو اس کی بیوی یا عورت مری تو اس کا شوہر، اور ماں باپ چھوڑے ہوں تو ماں کو شوہر یا بیوی کا حصہ دینے کے بعد جو باقی رہے گا پھر اس کا تہائی ملے گا. یہ میں نے پہلے ہی بول دیا تھا. یعنی زید مرا بیوی چھوڑ کر اور ماں بھی ہے تو پہلے بیوی کو دے دیا جائے گا. اب جو مال بچے گا اس کا اسے تہائی ملے گا. ہاں سمجھے نا. اور یہی حال اس میں
عورت مری، شوہر چھوڑا، تو پہلے تقسیم شوہر کی طرف جائے گی. شوہر کو جتنا یعنی نصف آدھا ملے گا نا، اگر اولاد نہ ہو تو آدھا دیا جائے گا. اب اس کے بعد ماں میں تقسیم ہوگا، باپ میں تقسیم ہوگا مال. بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. جو باقی رہے گا اس کا تہائی ملے گا. ایسے ہی دیکھیے دادا کا چھٹا حصہ ہے، خواہ وہ ماں کی طرف سے ہو یا نانی یا باپ کی طرف سے ہو یعنی دادی تو ایک ہو یا زیادہ ہوں، قریب والی ہوں اور قریب والی دور والی کے لیے حاجب ہو جاتی ہیں. یعنی جب قریب والے موجود ہوتے ہیں تو دور والے محروم ہو جاتے ہیں. حاجب مانے پردہ کرنا یعنی رکاوٹ ڈالنے والا. جب بھی کبھی قریب والے موجود ہوں گے تو دور والے محروم ہو جائیں گے. باپ ہے تو دادا محروم، بیٹا ہے تو پوتا محروم، بھائی ہے تو بھائی کے بیٹے محروم، بہنیں ہیں تو بھانجیاں محروم. سمجھ رہے نا؟ بیٹیاں ہیں تو نواسیاں محروم. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اگر قریبی والے موجود ہیں تو دور والے محروم ہو جائیں گے. تو یہ ہے اس کا مختصر سا حصہ. تو کچھ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اور یہ ایسا باب ہے، بظاہر لگتا بڑا مطلب عجیب سا اکتانے والا باب ہے، لیکن ہے دلچسپی لینے والوں کے لیے. بھائی مال تقسیم کیسے کریں؟ آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی پریشان ہے. اس لیے کہ حقوق العباد کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. اور اللہ رب العزت کے ہاں حقوق اللہ کی معافی اس کے کرم پر ہے، چاہے گا تو بخش دے گا. حقوق العباد کی تلافی اور معافی اس وقت تک نہیں ہے جب تک سامنے والا وہ بندہ نہ بخش دے، جب تک وہ درگزر نہ کر دے تب تک کوئی معافی نہیں. ابھی ہم لوگوں کی فطرت ہے کہ ہمارا رجحان، ہمارا جھکاؤ ادھر نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے. شریعت کا یہ ایک حصہ ہے، شریعت کے قانون کا ایک حصہ ہے. جیسے ہمیں نماز کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، ایسے وراثت کا بھی مسئلہ ہے. جیسے روزے کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایسے ہی وراثت کا بھی مسئلہ معلوم ہونا چاہیے. یہ اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے ہم لوگوں نے اسے، اس پر عمل ہی نہیں ہوتا تو وہ بات ذہن میں رہتی ہی نہیں. اس پر جب عمل ہی نہیں ہوتا تو وہ بات ذہن میں محفوظ ہی نہیں رہتی. تو کچھ باتیں ذہن میں آئیں گاہے بگاہے، انشاءاللہ یہ باب چھڑتا رہے گا تو وہ باتیں نئی جب بھی نئی ہوتی جائیں گی تو وہ باتیں پھر سے یاد ہوتی جائیں گی. سمجھ گئے نا؟ کہاں پہنچ گئے؟ تو دیکھیے جس میں اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو، وصیتم من اللہ، یہ اللہ کا ارشاد ہے. یہ جو احکام بیان کیے گئے ہیں یہ سب اللہ کے احکام ہیں، یہ رب کا ارشاد ہے. اس پر عمل کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا اور دیگر مسائل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کے ارشاد، اللہ کا ارشاد ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا اور حلم والا ہے، جانتا بھی ہے اور رحم بھی فرماتا ہے، درگزر بھی کرتا ہے. وہ جانتا بھی ہے اور درگزر بھی کرتا ہے. ایسا ہے میرا رب. جیسے ایک دن نہیں بولے تھے کہ رب دیکھتا ہے پردے ڈال دیتا ہے، اور پڑوسی لوگ دیکھتے نہیں ہیں شور مچا دیتے ہیں. سمجھے؟ لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھتے نہیں ہیں شور مچا دیتے ہیں، اور رب دیکھتا ہے لیکن پردے ڈال دیتا ہے. صبح شام ہمارے گناہوں سے آگاہ ہے میرا رب. ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کیا پاپ کرتے ہیں، کتنی بدکاریاں کرتے ہیں، کتنے احکام کی اس کی پامالیاں کرتے ہیں، رد کرتے ہیں. رب سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا بھی ہے. اتنی قدرت بھی ہے کہ ایک لمحے میں ہماری گھٹکی دبا دے، روح نکل جائے، ہم چلے جائیں دنیا سے. اتنی قدرت بھی ہے اللہ تعالیٰ کو.
دیکھیے کتنا حلیم ہے، واللہ علیم حلیم. حلیم کا معنی ہوتا ہے اصل میں بردباری کرنا، نظر انداز کرنا، مہربانی کرنا، نرمی کرنا. اس قدر میرا رب بردبار ہے، اس قدر بردبار ہے کہ وہ ہمارے ہر عیب کو جان رہا ہے، جان رہا ہے، اور جاننے کے ساتھ ساتھ وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے کہ سزا دے دے، لیکن درگزر کرتا رہتا ہے، چھوڑے رہتا ہے، چھوڑے رہتا ہے. اب میرا بندہ توبہ کر لے، اب میرا بندہ لوٹ آئے، اب میرا بندہ مجھ سے کہہ دے کہ اے اللہ معاف کر دے. کتنا حلیم ہے، کتنا بردبار میرا پروردگار ہے. جب وہ والی حدیث روایت یاد آتی ہے کہ جب بندہ مسجد میں جانے لگتا ہے تو مسجد کے دروازے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ میرے بندے کے سر پر جتنے گناہ کے ٹوکرے ہوں گے سب اتار دو. مسجد میں جانے سے پہلے پہلے اسے گناہوں سے صاف کر دو، جتنے گناہ کے ٹوکرے ہوں سب اتار دو. فرشتے آتے ہیں، اس کو دخول مسجد سے پہلے پہلے اس کے سارے گناہ نکال دیتے ہیں، گناہوں کا وزن ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ مجھے رحیم کہنے آ رہا ہے، مجھے رحمان کہے گا، میری عبادت کرے گا، میری بندگی کرے گا. اس کے سر پر گناہ رہے گا تو یہ میری رحمت کو گوارا کیسے ہوگا؟ اس لیے اسے صاف کر دو، پاک کر دو. تو فرشتہ اسے مسجد سے باہر ہی گناہوں کے ٹوکرے اس کے سر سے اتار لیتا ہے. چلا گیا بندہ، نماز پڑھا، وضو کیا، سنت پڑھا، فرض پڑھا، واجبات پڑھا، جو بھی نماز، عبادت، بندگی، تسبیح، تحلیل، درود جو بھی کیا، ذکر خیر کر کے باہر نکلا. گیٹ پر پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں نے عرض کیا ہے پروردگار جس کے گناہ کا لباس یہاں رکھا ہے کیا کریں؟ پھر سے پہنا دیں؟ یہ گناہ کا ٹوکرا پھر سے رکھ دیں؟ غیب سے آواز آتی ہے، اے میرے فرشتے، اے میرے حکم کے پیروکار، وہ مجھے رحمان کہہ کے آ رہا ہے، وہ مجھے رحیم کہہ کے آ رہا ہے، وہ اندر مجھے غفور الرحیم کہا ہے. اب پھر اس پر پھر گناہوں کا ٹوکرا ڈال دیں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں ہے. لہذا اب اسے بالکل صاف و شفاف جانے دو. سبحان اللہ، کتنا کریم ہے میرا رب. سمجھ رہے نا؟ واللہ علیم حلیم. اللہ جان بھی رہا ہے، اللہ جان بھی رہا ہے کہ اس نے عبادت کیسی کی ہے، بندگی کیسی کی ہے، اور حلیم اتنا کہ اب جانے دو، اب رہنے دو، اسے صاف و پاک رہنے دو. سمجھ رہے ہیں؟ اسے پاک و صاف رہنے دو. اس قدر میرا رب حلیم ہے. اس سے بڑا کرم نواز، اس سے بڑا مہربان کائنات میں کون ہے؟ کون ہے؟ یا تو پھر اس کی عطا سے میرے مصطفیٰ کریم ہیں جن کو ہر چیز کا علم دیا میرے رب نے. سب میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، سب کے گھروں کی کھلی چھپی، سب کے دلوں کی کھلی چھپی، سب کچھ حضور جانتے ہیں، لیکن کسی پر کسی چیز کا آشکارا نہیں ہونے دیتے، کسی بھی چیز کا کشف نہیں ہونے دیتے، ظاہر نہیں ہونے دیتے. کیوں؟ میری امت کا یہ فرد ذلیل ہوگا دوسرے کے سامنے، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نبی ہے، غیب جانتے ہیں، یہ نبی ہے، غیب جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، ہماری ہر عادتیں جانتے ہیں، ہماری ہر خصلتیں جانتے ہیں، ہمارے ہر کارنامے جانتے ہیں، ہمارا بچپنا بھی جانتے ہیں، جوانی بھی جان رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے عیبوں پر کسی کو آشکارا ظاہر نہیں ہونے دیتے، ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں. یہ میرے مصطفیٰ کریم ہیں. خدا کی عطا سے یہ بھی رحیم ہے، سبحان اللہ. خدا کی عطا سے یہ بھی کریم ہے، سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ وصیتم من اللہ واللہ علیم حلیم، کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے اور اللہ علم والا، حلم والا ہے. تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم.
یہ اللہ کی حدیں ہیں، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ سرحد ہے اسلامی، کس کو کتنا ملنا ہے یہ سب اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حد قائم کر دی ہے۔ باپ کو اتنا ملنا ہے، ماں کو اتنا ملنا ہے، بیوی کو اتنا ملنا ہے، بیٹے کو اتنا ملنا ہے، بیٹی کو اتنا ملنا ہے، بیٹا بیٹی نہیں ہے تو بہن کو اتنا ملنا ہے، بہنیں نہیں ہیں تو بھانجوں کو اتنا ملنا ہے، نہیں تو بھائی کو اتنا ملنا، بھائی نہیں تو بھتیجے کو اتنا ملنا ہے، باپ نہیں ہے تو دادا کو اتنا ملنا ہے۔ یہ ساری تفصیل یہ سب اللہ کے حدود اور اس کے قانون ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ سب اللہ کے حدود ہے۔ تحدید دیکھیے اللہ تعالیٰ کی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو حکم مانے اللہ اور اللہ کے رسول کا، تو یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا۔ جو اللہ کا حکم مانے، اللہ کے حدود کی، اس کی سرحدوں کی حفاظت کرے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے باغوں میں لے جائے گا۔ یدخلہ جنات، اللہ تعالیٰ اسے باغوں میں لے جائے گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ جنت میں داخل کر کے پھر نکال نہیں دیے جائیں گے۔ خالدین فیہا، اللہ کی حدوں پر قائم رہنے والے لوگ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونے والے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، رسول کی اطاعت کرنے والے لوگ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سمجھے؟ خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں، رسول کائنات کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں کامیابی وہ نہیں کہ صرف بنگلہ اور بلڈنگ اور محل تعمیر کر لیے جائیں اور ہم کار سے چلیں وغیرہ ذالک۔ کامیابی یہ نہیں ہے، کامیابی اگرچہ ہے، لیکن بڑی کامیابی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرے۔ فوز العظیم، صرف فوز نہیں کہا ہے، فوز مانے کامیابی ہوتا ہے، یہ فوز العظیم میرے رب نے کہا ہے۔ اگر بڑی کامیابی چاہیے تو اللہ کے حدوں کی، اس کے بنائے ہوئے سرحدوں کی حفاظت کرنی پڑے گی، رسول اللہ کے لائے ہوئے احکام اور قوانین پر عمل پیرا ہونے پڑیں گے، تب جا کر کوئی بندہ بڑی کامیابی پاتا ہے۔ ورنہ کامیابی تو آدمی 2 روٹی کما کھا لے رہا ہے وہ بھی تو کامیاب ہے، ایک جھگی اور جھوپڑی بنا لے رہا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ اپنے انداز میں ہر آدمی کامیاب ہے، اپنے اپنے انداز میں بھئی ہر آدمی کامیاب ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں بڑا کامیاب شخص وہ ہے جو اللہ کی سرحدوں کی حفاظت کرے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس کی تائید میں یہ آیتیں آئی ہیں، یعنی ہمیں اور آپ اور تمام اہل سنت کے لوگوں کو یہ جو ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ اللہ کے ان حقوق کی، اللہ کے ان حدود کی حفاظت کریں اور تقسیم وراثت میں شریعت کا لحاظ کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے رب ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور جو حدیں ہم جن حدوں سے گزر گئے ہوں میرے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے معاف فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔